بات کرتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم آئندہ وفاقی بجٹ میں برآمدات پر مبنی نمو یقینی بنائے، ایس ایم تنویر کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے، جبکہ ایس ایم تنویر نے علاقائی کشیدگی میں ثالثی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی۔ امن کی کوششوں کو مستقبل کے مورخین سنہرے حروف میں لکھیں گے، ایس ایم تنویر کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف کی ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے۔ ایس ایم تنویر نے علاقائی کشیدگی میں ثالثی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے۔ امن کی کوششوں کو مستقبل کے مورخین سنہرے حروف میں لکھیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے ایف پی سی سی آئی کے رہنما ایس ایم تنویر کی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام شیخ اور چیمبرز کے نمائندے شریک تھے۔ اب آپ کو براہ راست یہ چلے رکن قومی اسمبلی نواب زادہ جمال رئیسانی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بشیر زیب کا نام اس میں سر فہرست ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کی مطلوبہ افراد کی فہرست میں بشیر زیب کا ایک بڑا نام ہے اور بار بار یہ نام آتا ہے، لیکن ایک اور ایکٹر کا نام آج میں اپنے کولیگز کے ساتھ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ابزرو کریں۔ یہ جنید نامی شخص ہے۔ تو جنید کون ہے؟ بشیر زیب تو ہم سب جانتے ہیں کہ کالعدم بی ایل اے کا کمانڈر ہے۔ تو جنید جو ہے وہ پردے کے پیچھے موجود ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جو ایک نام نہاد ہیومن رائٹس کا ایک آرگنائزیشن ہے جسے آپ بی وائی سی کہتے ہیں، ان کے لیڈرشپ کے ساتھ براہ راست جنید کا اس کا تعلق بھی رہا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف کیا جاتا ہے کہ جنید جو ہے بشیر زیب کا رائٹ ہینڈ بھی ہے اور بی ایل اے کا آپریشنل کمانڈر بھی ہے، اور یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے رپورٹس کے مطابق کہ جو جنید ہے وہ لاجسٹکس اور فنڈنگ بھی جو ان کے سافٹ امیجز ہے ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بی وائی سی نے صرف ایک سلیکٹیو گروہ کو ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کالعدم تنظیموں کا پولیٹیکل کور بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جب جنید کا ہمیں کیسے پتہ چلا؟ جنید کا اس لیے پتہ چلا کہ کراچی میں آپ سب کو شاید یاد ہوگا کہ کراچی کے شاہ لطیف ٹاؤن پہ ایک سی ٹی ڈی کا ریڈ ہوا تھا، جس میں ٹیررسٹ ہے وہ ہلاک بھی ہوئے تھے اور جو بارودی مواد ہے وہ بھی برآمد ہوئی تھی۔ تو ادھر سے جو نیٹ ورک کا ہمارے سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا وہ اس کو جنید ہی ہیڈ کر رہے تھے۔ تو یہ ہمارے ایکٹرز ہو گئے جس میں بشیر زیب، جنید، ڈاکٹر مارنگ، ڈاکٹر سبیہ، بی وائی سی کی لیڈرشپ ہے۔ ابھی میں آنا چاہتا ہوں کہ جو جنگ ٹرانسفارم کر گئی ہے ڈیجیٹل ورلڈ میں، موبائل ایپس اور انکرپٹڈ ایپس کی جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریڈیشنل لا اینڈ آرڈر سچویشن سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ دہشت گرد اسی کو استعمال کرتے ہیں۔ 3-4 ایپس ہیں، سر فہرست زینگی ایپ ہے، سگنل ہے، ڈیلٹا چیٹ ہے، ٹیلی گرام ہے جو کہ انکرپٹڈ ہے۔ سو ان تمام جو ایپس کی میں نے نام لی ہے یہ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دہشت گرد گروہ، چاہے وہ کالعدم تنظیموں ہوں یا سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہو، وہ ایک منظم نیٹ ورک کے طرح اپنے ایک پیٹرن کے ساتھ اپنا جو کمیونیکیشن ہے وہ استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ ماسز تک پہنچ سکے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دشمن صرف گولی نہیں چلا رہا، وہ ٹرینڈ چلاتا ہے، وہ ہیش ٹیگ چلاتا ہے، وہ جذباتی ویڈیوز کے ذریعے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، وہ اس کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم ڈیجیٹل وارفیئر میں اتر چکے ہیں، اور جیسے میں نے کہا احتجاج، دھرنوں اور یہ جو طالبی تنظیمیں ہیں ان کی سرگرمیوں کے درمیان یہ عناصر اکثر نوجوانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا مثال آپ کو دوں کہ رواں سال میں جو ہیرو 2 ہوا تھا تو اس میں شامل ایک مجید بریگیڈ کا ایک کارندہ جو کہ خودکش دھماکے میں ہلاک ہوا، رضا عرف مسمار، وہ متواتر بی وائی سی کے دھرنوں میں جاتا تھا، پروٹیسٹ میں جاتا تھا۔ تو یہ چند سوالات ہمارے آپ کے ذہن میں بھی آنا چاہیے، ہمارے ذہنوں میں بھی آنا چاہیے، اور ایز اے معاشرہ ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ان کا لنک آپس میں کیا ہے۔ بلوچ مسلح تنظیم اور یہ جو نام نہاد بی وائی سی ہے، ان جیسے گروہ نے ایک روایت جو ہے اس کو بیرونی فنڈنگ کے
लिए उन्होंने रोन दिए। BYC की जो क़यादत है फ़िलहाल बलूचिस्तान में डॉक्टर सबिया करती हैं, और कराची में एक फौजिया नामी खातून है वो करती हैं, और वो बराह रास्त जुनैद के साथ राब्ते में हैं। डॉक्टर सबिया का खुद एक भाई वो इन कदम तंजीमों का हिस्सा है, और हमने माजी में भी देखा कि जो BYC की लीडरशिप थी, ख़ास तौर पर नेमली गुलजादी बलोच, उसका एक भाई जिसे वो मिसिंग पर्सनस कैंप में उसका तस्वीर उठाते थे, वो मच के ऑपरेशन में मारा गया। हम ये भी वाजे करना चाहते हैं कि सियासी इख्तलाफात, पुरअमन सियासी इख्तलाफात आपका पूरा हक है, आप भले ही सियासी इख्तलाफात करें, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलें, लेकिन आइनी जदोजहद भी आपका पूरा जमहूरी हक है। इंसानी हकूक वो जो है उसका जो एहतराम रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर किसी प्लेटफॉर्म, तंजीम या नेटवर्क को दहशतगर्दी, नफरत अंगेज या रियासत इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो गवर्नमेंट और रियासत के इदारे भी वो हरकत में आएंगे। रियासत पाकिस्तान हर उस कुव्वत, उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है जो कि समझता है कि पाकिस्तान एंड स्पेशली बलूचिस्तान इज़ अ पीस ऑफ केक। ये अलहदगी पसंद सोच, ये अलहदगी पसंद साजिशें सिर्फ और सिर्फ सियासी नहीं हैं, बल्कि ये बराह रास्त ये जो है रियासत, उसकी सलामती और आइन के खिलाफ है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। ये बराह रास्त मनाज़िर है कोयटा के रुकन कौमी असम्बली नवाबज़दा जमाल रईसानी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। उन्होंने कहा कि नौजवानों के जहन आलूदा करके मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, दुश्मन जदीद मीडिया को हथियार बना रहा है। बलूचिस्तान में बैरूनी अनासिर दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। बशीर ज़ेब दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस है। दहशतगर्दी में मुलव्वस एक और किरदार जुनैद का भी है। ये कलदम BLA का कमांडर और लॉजिस्टिक सपोर्टर भी है। कराची में CTD को एक छापे के दौरान जुनैद का पता चला। जो नेटवर्क पकड़ा गया, जुनैद उसे लीड कर रहा था। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासरा तरीन ममालिक में शामिल है, फिर भी हुकूमत इस अहम मामले पर अमलन गैर संजीदा है। माहौलियाती तब्दीली डिवीजन का कोई एक नया मंसूबा भी मुजवज़ा विफाकी तरक्याती बजट का हिस्सा नहीं है, जबकि 3 जारी मंसूबों के लिए भी बराए नाम फंड्स मुख्तस किए गए हैं। मजीद जानते हैं उमर आसिफ से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सतह दुनिया के टॉप 5 ममालिक में से एक है। पाकिस्तान से पहले सिर्फ चंद अफ्रीकी ममालिक का नंबर आता है। हर साल पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के 22 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ता है। नए वफाकी बजट में माहौलियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक भी नया मनसूबा पेश नहीं किया गया। क्लाइमेट चेंज डिवीज़न की जानिब से 2 अरब 78 करोड़ और 40 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं, जो कि पहले से चलती 3 स्कीम्स में लगेंगे। अप स्केल ग्रीन पाकिस्तान के लिए 2 अरब 49 करोड़ और 70 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि वजारत की तकनीकी इस्तेदाद को बेहतर बनाने के लिए 29 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ग्रीन स्किल्स प्रोग्राम है उसके लिए से 16 लाख रुपये मुख्तस किए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के 245 रोज़ा मूनसून प्लान भी जो एग्जीक्यूट करना था, इसके बारे में भी अभी कुछ वाज़ेह नहीं है। अर्ली वार्निंग डिटेक्शन सिस्टम की तनसीब में भी ताख़ीर का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ हर साल ग्लेशियाई झीलें भी फटती हैं, मानसून भी जो है वो आता है और इसके साथ साथ हीट वेव्स का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इन तमाम तरह से मुकाबला करने के लिए अभी तक कोई भी लाहे अमल वाज़ेह नहीं है। जी।